اس کے فوائد ہمیں بتائیے. تو جہاں تک اس فضائل فوائد کا تعلق ہے، اس میں دشمنوں سے حفاظت کا بڑا زبردست اکثیر نسخہ ہی. واہ واہ. یعنی اگر کسی کو دشمن ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اکیلا یا کچھ لوگ بیٹھ کے 8 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. اچھا. 8 مرتبہ گویا کہ اس کا ختم کر کے دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمن اس کو محفوظ کر دیں گے. حصار بن جاتا ہے. ایسا حصار بن جاتا ہے کہ دشمن اس کے مطیع و تابع دار ہو جائے گا. واہ واہ. اگر مطیع تابع دار نہیں ہوگا تو ایسا رسوا ذلیل و خوار ہوگا کہ دنیا دیکھے گی. یہ عجیب اس صورت کے اندر کمال ہے. دیکھیں نا ہمارے پاس یہ کالز آتی ہیں جی بالکل، دشمن ہے، دشمنی ہے، گھروں کے فیملیوں کے اندر ہے، جائیدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو سورۃ النحل اکیلا آدمی 8 مرتبہ پڑھ لے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. کتنی لمبی صورت؟ اور بس مناسب صورت ہے، کوئی بڑی لمبی صورت نہیں ہے. اچھا. تو جناب یہ پڑھ لے اور دعا کر لے تو نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ دشمن یا تو تابع دار ہوگا اور یا جو ہے کہ وہ رسوا ذلیل خوار ہوگا. یہ اس کے اندر خوبی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں میری ذریت، میری اولادوں کی اولادیں، نسلیں دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رہیں تو وہ روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرے. اچھا. اس میں اپنی نیت کرے، اپنی نسلوں اور ذریت اور اولادوں کی نیت کر لے کہ تمام میری نسلوں کو جو دشمنوں سے بچا. اور دشمن سب سے بڑا دشمن تو شیطان و نفس ہے. یہ نیت پہلے کرے کہ شیطان و نفس سے بچے اور اس کے بعد باقی سارے دشمن، کیونکہ باقی سارے دشمن بھی شیطان و نفس ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ نفس ان کو ابھارتا ہے، شیطان اغوا کرتا ہے، تبھی وہ شرارت پر آمادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا نفس و شیطان قابو میں آ گئے تو ویسے ہی دوسرے دشمن ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو یہ روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر لیں تو دشمنوں سے اس کی حفاظت رہتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی جگہ ہے، کوئی گھر ہے، کھیت ہے، بستی ہے کہ جہاں وہ کوئی چوکیدارہ نہیں ہے، کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے، تو یار اس کی حفاظت کیسی ہو، کوئی چیزیں خراب نہ کریں، تو وہاں پر یہ صورت لکھ کے اگر اس دیوار پہ وہاں پر لٹکا دی جائے اس مکان نے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے حصار باندھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کی حفاظت اس جگہ کی رہتی ہے، بھلے وہاں کوئی چوکیدار نہ ہو. دیکھیے نا یہ کتنی کام کی بات، زبردست صورت ہے. مطلب یہ کہ یہ بھی ہے لوگوں میں آنے جانے میں الارم سسٹم لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو، اس سے بہتر یہ کہ سورہ نحل سے اپنے تو الارم سسٹم کو ڈیفیوز کرنے کے 100 طریقے نکالے. بالکل جی. اس سے پہلے یہ لٹکی بھی ہو گھر میں تو مجال ہے کہاں سے اللہ کیسی حفاظت کریں گے، چور بھی حیران ہو جائے گا. تو یہ تو ضروری ہو گئی، ضروری ہو گئی. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں اس کو پڑھا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دوست بنائے گا. اچھا. ہاں. اور یہ اہل دین کی صحبت اختیار کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا اور اس کے مال میں خوشحالی و وسعت نازل ہوگی اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا. واہ واہ. یہ زبردست بشارت ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص علم اس کو عطا فرمائیں گے. اس پہ علم لدنی کہتے ہیں. تو علم لدنی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ حصہ عطا فرمائیں گے. علم لدنی. اس کی مجھے تشریح کیجیے. لدنی کا مطلب ہے کہ ایک علم کسبی ہوتا ہے جو کتابوں سے پڑھ کے ہم حاصل کرتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ایک اللہ ڈائریکٹ دل پر اتارتے ہیں. وہ القاء اللہ خود ڈائریکٹ کرتے ہیں، وہ علم لدنی کہلاتا ہے. اس کو علم وحبی بھی کہتے ہیں جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. حضرت خضر نے کسی سے پڑھا نہیں کہ اللہ نے براہ راست اس کو وہ علم عطا کیا. تو یہ علم لدنی علم وحبی کہلاتا ہے، بغیر آپ کی محنت اور کسب کے آپ کو مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے. تو یہ علم لدنی تو اللہ اس میں سے آپ کو حصہ عطا فرمائیں گے یہ سورت پڑھنے والے کو. ماشاءاللہ. تو بڑے اس کے اندر برکات اور فضائل برکات ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ لمبی آیت نہیں پڑھی جا سکتی ہے. جی بالکل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.